لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أوصيكم بمحبتنا والإحسان إلى شيعتنا. صلوات بر محمد یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی وصیت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں: اوصیکم بمحبتنا، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں ہم اہل بیت سے محبت کی، اور والاحسان الی شیعتنا، اور ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک۔ یعنی دو وصیت ہے مولا کی، ایک اہل بیت سے محبت، لیکن یہ محبت اکیلے کافی نہیں ہے۔ والاحسان الی شیعتنا، محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد کا جملہ جو ہے میرا نہیں، وہ بھی مولا ہی کا ہے۔ فرماتے ہیں: فمن لم یفعل فلیس منا، اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب امامہ لگاتے ہیں وسیع سنسار، دعوائے محبت کرتے ہیں، لیکن قوم کے کام آنے کے لائق نہیں ہے، تو آپ مولانا تو ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد وعا۔ والاحسان الی شیعتنا، بہت لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھوں گا، جلدی جلدی جو ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی دو مجلسیں اور ہونی ہیں، اور ہم ہیں تو نہیں بارہ بنکی کے، بلکہ فیض آباد کے بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا آتے جاتے رہتے ہیں کہ جسٹ لائک لوکل ہے نا۔ تو ان سالانہ مجلسوں میں اب ان لوگوں کی محبت ہے کہ ہم کو بلا لیتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں تو آتے ہی رہتے ہیں، اس میں ذرا باہر کے لوگ آئیں، تھوڑا ٹیسٹ بدلے، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ نے بلا لیا ہے، تو میں 45 منٹ آپ کا کم سے کم لوں گا، 10 منٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آگے پیچھے کی۔ صلوات پر محمد وعلا۔ وہ ہے، وہ کہتے ہیں 10 منٹ ادر سائڈ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو مین چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو گئی حدیث، دوسری حدیث یہ ہے کہ رأس الایمان، یہ جملہ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائیں جو دین چاہتا ہے، جو ہمارے امام چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک وصیت ہم نے مولا کی یہ سنائی کہ ہم تم لوگوں کو وصیت کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے رہنا اور ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ
احسان کرتے رہنا، اچھا سلوک کرتے رہنا، اور یہ مت سمجھنا کہ صاحب جو ہے وہ پورے بارہ بنکی ضلع میں تم سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، خبردار اگر یہ نہ کیا تم نے تو فلیس منا، تو تم ہم میں سے نہیں ہو۔ ایک یہ دوسری روایت بھی مولا ہی سے ہے، فرماتے ہیں رأس الایمان الاحسان الی الناس، لفظ بدلا ہے، وہاں شیعہ کا لفظ تھا، یہاں انسان کا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں رأس الایمان الاحسان الی الناس، ایمان کی جڑ اور بنیاد انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی ہم سب کرتے ہیں اور ہم انسانوں کے کام آنے کے لائق نہیں ہیں تو پھر ہم مومن بھی نہیں ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، اب بات یہ ہے کہ ہم مومن مسلمان نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اسلام سب برداشت کر لے گا، خود غرض اور سیلفش انسان برداشت نہیں کرتا۔ صلوات بر محمد۔ اب میں دو ایک چیزیں اسی پر عرض کرتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے غلام آزاد کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ سسٹم جو تھا غلامی کا، یہ چونکہ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا اور اتنا زیادہ جو ہے وہ گھر کر چکا تھا کہ ایک دم سے اس کو ختم کرنا آسان کام نہیں تھا، لہذا دھیرے دھیرے اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ گڑبڑ ہو گئی، ایک غلام آزاد کرو، یہ ہو گیا ایک غلام آزاد کرو، ہر مسئلے میں کفارے میں آپ دیکھیں گے غلام آزاد کرو۔ اہل بیت علیہ السلام کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تو ملے گا کہ فلاں امام نے غلام خریدا، فلاں امام نے غلام خریدا، فلاں امام نے غلام خریدا، خریدنے کی روایت ملے گی، بیچنے کی روایت نہیں ملے گی۔ نہیں توجہ نہیں فرمایا، اہل بیت کے یہاں غلام خریدنے کا قصہ ملے گا مگر بیچنے کی داستان کیوں؟ کہ یہ غلام خریدتے تھے تاکہ پڑھا لکھا کے آزاد کر دیں، یہ کہیں اور غلام نہ بننے پائے۔ صلوات بر محمد۔ اتنا بڑا کام۔ اچھا یہ دور وہ تھا، ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اماموں کے زمانے میں آؤں گا، ایک بات آگے تو اماموں کے زمانے میں دور وہ تھا کہ جیسے آج کا زمانہ ہے تو مدرسہ ناظمیہ ہے، آپ کے سلطان المدارس ہے، جامعۃ التبلیغ ہے، تنظیم المکاتب ہے، یہ ہمارے یہاں فیض آباد میں آ جائیے، اگر شاید بچ جائے تو وثیقہ اسکول ہے۔ تو اماموں کے زمانے میں تھوڑا سا پیریڈ رہا ہے 5ویں امام 6ٹھے امام کا، لیکن جنرلی اماموں کے زمانے میں اسکول کھولنے یا مدرسہ چلانے کا ممکن نہیں تھا، سرکار نہ کرنے دیتی ہے، تو اب کریں تو کیا کریں؟ اس کا ایک بہترین طریقہ یہی نکالا، خاص کر کے امام سجاد علیہ السلام کی جب زندگی دیکھی ہے تو وہ جاتے تھے اور غلام خرید لاتے تھے، کچھ دن تک اپنا پڑھایا لکھایا، صاحب خالی کام تو نہیں کرے گا، پڑھے گا بھی، جب دیکھا کہ یہ کام لائق ہو گیا ہے، یہ جا کر کے اب عالمپور میں پڑھا سکتا ہے، جرگائے میں جا کے پڑھا سکتا ہے، مدرسہ تو قائم نہیں کر سکتے تھے، غلام لاتے تھے، وہ کام بھی کرتا تھا، پڑھتا بھی تھا، اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے آزاد کر۔ دو قصہ سناتا ہوں میں، زنانہ مردانہ دونوں، صلوات بر محمد۔ تو جب وہاں سے چلنے لگے
تو ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت کہا گیا، ذرا آپ کہہ دیجیے گا عورتوں سے کہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. میں نے ان کو جواب تو نہیں دیا، اپنے دل کا اس زمانے میں اپنے بیوی بچے تو سنتے نہیں، ہم کیا اعلان کریں گے، سمجھ گئے آپ؟ تو ہم کہہ وے نہیں رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے تو کچھ مردوں کو جگہ اور مل جائے گی، مگر بھیا ہم کہہ نہیں رہے ہیں. ہاں صلوات بر محمد وآل. اور دیکھیے جو لوگ کھڑے ہیں یہ موڈ بنا رہی ہیں عورتوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پیچھے جانے کے موڈ میں آ گئی ہیں. آپ لوگ آئیے گا تب نہ پیچھے جائیں گی. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مرد لوگ کھڑے ہیں تو ہم کہیں جگہ خالی کریں. صلوات بر محمد. تو امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں قحط پڑا زبردست. ایک سیاہ فام گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے. غلام شکل سے لگ رہا ہے کیا؟ غلام. ایک آدمی کو اس کی دعا کا انداز بڑا اچھا لگا تو وہ کھڑا ہو کے سننے لگا. اچانک صاحب بادل اٹھا، خوب جم کے بارش ہوئی اور دل میں جگہ بنی، یار یہ آدمی کون ہے؟ شکل و صورت سے تو حبشی ہے، غلام ہے، مگر اتنی بڑھیا دعا دیکھیں یہ رہتا کہاں ہے. اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے تو کیا دیکھا انہوں نے کہ وہ چوتھے امام کے گھر میں داخل. اچھا یہ خان صاحب یہاں کے ہیں. خان صاحب جان بوجھ کا غلام سید تھوڑی ہوگا. صلوات بر محمد. آج تک جو میں نے پڑھا خالی ایک سید غلام ہوا جس کا نام ایاز تھا. صلوات بر محمد. اچھا یہ یہاں کے ہیں، اس کا مطلب یہ امام کا غلام ہے. آ گئے اندر حضرت کی بارگاہ میں. مولا آپ سے کام تھا. بولو. ایک غلام خریدنا تھا آپ سے. بات وہی آئی. کیا؟ ایک غلام لینا تھا. تو کون سا چاہیے وہ بتاؤ، ہم سے خریدنے کی بات مت کرو. وہی ذہن میرا، انہوں نے خریدا ہے بیچا؟ کہنا صاحب وہ دیکھ کے پہچان لیں گے، نام تو نہیں جانتے. حضرت نے فرمایا کہ سارے غلاموں کو اکٹھا کرو، لے آؤ. سب آ گئے. صاحب بولو اس میں تو نہیں ہے کوئی. حضرت نے کہا کوئی اور بچا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جو استبل میں گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بلاؤ. وہ آ گیا. ارے یہی مولا یہی. اب وہ کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا ہے، یہ انداز رہا ہوگا، اسی تو بولتے ہیں نا ہم لوگ یہی. اب وہ بھی بیچارہ غلام اچنبے میں کہ ہوا کیا. حضرت نے فرمایا کہ اسی سے اندازہ ہوگا کہ ان کے یہاں آتے تھے مگر بحیثیت غلام کے رہتے نہیں تھے. میں آپ کو ایک میاں بیوی جج ہے قصہ سن لیجئے جو مومن ہوتے ہیں. صلوات بر محمد. اور میرے خیال میں 10 سال ہو گیا تو بالکل ہمارے ضلع کے میں ہی پوسٹنگ تھی، بالکل باڈر کنارہ چھوٹی سی تحصیل میں. تو ان کی اماں کی مجلس پڑھنے گئے تو ہم نے کہا کہ جج صاحب یار اتنی چھوٹی سی تحصیل میں ہو. تو کہنے لگے مولوی صاحب جب کمانا نہیں ہے، آپ دیکھیے نا جہاں اللہ ہوتا ہے، جب کمانا نہیں ہے اپنا کام کرنا ہے تو چاہے جہاں رکھ دیں، ڈسٹرکٹ میں رکھ دیں، تحصیل میں رکھ دیں، بلاک پہ رکھ دیں. اب تو بہت دن ہوا ADG وغیرہ ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ دونوں تھے. تو آدمی کو اگر پیار ملے گا نا، یا آدمی اپنے کام کا صحیح ذمہ دار ہے تو اس کو یہ ٹینشن تھوڑی ہے. اب وہ آیا، یہی ہے مولا. حضرت نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیے، ہم نے ہبہ کر دیا، اب آپ ان کے ساتھ. تو وہ غلام ہے نا، وہی جج صاحب کے بقول کہ صاحب جب ہم کو کام کرنا ہے چاہے جہاں رہیں، تو جب غلامی ہی کرنا ہے تو چاہے ان کے ساتھ رہیں چاہے ان کے ساتھ رہیں، جس کے ساتھ رہیں. یہ جواب بتلاتا ہے کہ امام نے غلام بنا کے نہیں رکھا. وہ شخص کہتا کیوں بھیا کیوں؟
مجھ کو میرے امام سے جدا کرنا چاہتے ہو. سمجھ میں آیا؟ وہ اس کا مطلب غلام بنا کے نہیں رکھ رہے ہیں نا، پیار ہے. کہ دیکھو ہم بھی تم کو بحیثیت غلام کے نہیں لے جا رہے. کہ پھر کیوں مجھ سے میرے امام سے جدا کر رہے ہو مجھ کو؟ کہ میں نے تم کو دعا کرتے دیکھا اور تمہاری قبولیت دعا کو دیکھا. مجھ کو غلام کی ضرورت نہیں ہے. مجھ کو لگا اتنا مومن آدمی، تو مجھ کو بھی تھوڑا خدمت کا موقع چاہیے. میں صرف اس لیے آپ کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا بحیثیت غلام کے نہیں، تاکہ میں ایک مومن آدمی کی خدمت کر سکوں. جہاں خوف خدا ہوتا ہے وہ مومن کو ستاتا نہیں، مومن کی خدمت کرتا ہے. صلوات پر محمد تو اس نے کہا کیوں؟ کہ ہم نے تمہاری دعا کرتے سنا تم اتنے مومن. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا آپ سن رہے تھے کیا جب میں دعا کر رہا تھا؟ یہی تو مزاج ہم لوگوں کا ہے نا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا، کہتا خدا یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اب جب کہ تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے تو پبلک کی واہ واہ کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہ گھبرا گیا، ارے بھیا 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 رہنے دیجیے، آپ یہیں رہیے، میں جا رہا ہوں. اب تو تیر نکل چکا. وہ چلے تو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اپنا طبیعت بگڑی، بخار وخار آیا، انتقال ہو گیا. امام نے اس آدمی کے پاس پیغام کہلوایا کہ بھیا ہوا جس کو تم چاہ رہے تھے وہ مر گیا، اتنے بجے اس کی مٹی آ کر کے شرکت کر لیجیے. غور فرما رہے ہیں؟ تو اتنا اول تو یہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، آزاد کرتے تھے، اور جب تک رکھتے تھے تب تک غلام کی حیثیت سے رکھتے نہیں تھے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اسلام سب سے بڑا مخالف ہے غلامی کا. ٹھیک؟ اور اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں، روز عاشورہ، روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے جو تقریر کی ہے نا ان یزیدیوں سے، اس میں بھی اس بات کی طرف امام کا اشارہ ہے. فرماتے ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ، اور تمہارے اندر قیامت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تب بھی یاری کمبخت یزید وزید کی چاپلوسی کیوں کرتے ہو؟ کونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں آزاد تو رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے بتلا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نوکری کرنے والا نہ اس کے پاس دین ہے نہ قیامت کا خوف. صلوات بر محمد وآل. میں اس پر اعتراض ہوگا، اس پر اعتراض ہے، اس کا جواب بھی آ رہا ہے. کہا تو کیا یوسف نے کہا کیا؟ یوسف فائننس منسٹر تھے کس کے؟ بولیے. فرعون کے فائننس منسٹر تھے. البتہ بعض روایتوں سے کہ بعد میں وہ یوسف پر ایمان لے آیا تھا، وہ سب ہو گیا تھا. لیکن بہرحال جناب یوسف نے وہاں فائننس منسٹر کے، اور خود کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو جو ہے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں جانکار بھی ہوں اور محافظ بھی ہوں. تو اس کا مطلب یہ، میں ابھی دھیرے دھیرے آپ کو، ہاں مگر باتوں باتوں میں بڑی مشکل ہے کہ جب قصے کہانی ہوتی تو پتہ نہیں چلتا. چلیے وہ 3:30 سے 3:45 ہو گیا ہے. صلوات پر محمد وآل. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی سب سے اہم ہے، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آپ کسی کو آزادی عطا کر دیجئے. پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند ہے میں ایک حج کر لوں. دھیرے دھیرے لا رہا ہوں آپ. اب آپ کی سمجھ میں آیا اتنی اہمیت ہے انسان کی آزادی. اس کے باوجود امام کیا فرما رہے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند کیا ہے؟ میں ایک حج کر لوں. پھر فرماتے نہیں 10 حج.
10 غلام کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ایک حج کر لو. پھر فرماتے نہیں 20 نہیں 30 نہیں 50 حتی انتہا الی 70، یہاں تک کہ 70 تک بڑھایا. 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھ کو کہ میں ایک حج کر لوں. اب اندازہ ہوا کہ حج کا کتنا بڑا ثواب ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ، لیکن اگر میں کسی ایک گھرانے کی کفالت اس طرح اپنے ہاتھ میں لے لوں کہ وہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو مجھ کو حج سے زیادہ پسند ہے. یہ دیکھیے دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. پھر فرماتے نہیں 10 نہیں 20 حتی انتہا الی 70، 70 تک لے گئے کہ 70 حج سے زیادہ محبوب مجھ کو ہے کہ میں کسی ایک گھرانے کی ایسی ذمہ داری لے لوں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بولیے بچ جائے. ایک. اب آئیے 2. حج اتنا اہم ہے کہ روایت کہتی ہے اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، جا سکتا ہے نہ جائے، مر جائے، روایت کہتی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اتنا اہم ہے حج. اور اگر کوئی واقعاً اللہ کے لیے جاتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. اب سنیے، یہ حج کا ثواب ہو گیا نا. حج تو بہت لمبی عبادت ہے. اس کے ایک رکن کا نام ہے طواف. ایک رکن کا نام ہے کیا؟ طواف. خالی طواف کا ثواب سن لیجئے، آدمی کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے. چھٹے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہو 6000 حسنہ، 6000 نیکی نام عمل میں لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائی مٹائی جائے گی. ورفع لہو 6000 درجہ، 6000 درجات ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. پھر امام فرماتے ہیں ولیکن من قضا حاجت المؤمن فہو افضل من طواف و طواف و طواف، لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت پوری کر دے تو طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے 10 بار امام نے تکرار کی ہے. اب 2 بجے کے ٹائم سخت ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک قصہ جوڑا جائے تاکہ اگر نیند آنے والی ہو تو بھی آپ بیدار ہو جائے. صلوات بر محمد. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے تو یہ حج کا بڑا ثواب ہے. کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ زندگی میں تو ایک ہی حج واجب ہے نا، بات ختم ہو گئی. ایک اللہ کا بندہ ہے، جیسے ہمارے یہاں وثیقہ میں ایک بزرگوار ہیں مولانا نذیر صاحب، شوق کی بات ہے. نذیر صاحب بیچارے اللہ ان کو طول عمر عنایت فرمائے، ریٹائر ہو چکے ہیں، کوئی بہت تنخواہ آمدنی بھی نہیں ہے، مجلس بھی نہیں پڑھتے، آپ جانتے ہوں گے پردھان جی. تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ اپنا 10-20 ہزار اکٹھا ہو گیا، یہ تب کی بات ہے، اب تو اور مہنگا ہو گیا، اور کچھ ادھار لیا، چلے گئے کربلا. پھر واپس آئے، 4-6 مہینہ قرضہ ادا کریں گے، پھر اکٹھا کریں گے. ابھی گئے تھے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب کتنی بار جا چکے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے یاد نہیں، شاید 25واں یا 26ویں مرتبہ ہے. 1 سے 1 کروڑپتی بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کو امام بلا لیتے ہیں. صلوات بر محمد. تو ویسے شوق کے اوپر ہے. اور یہ تو روایت بھی ہے کہ اللہ جس کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. تو ویسے ہی حج ہے. مولا کی وصیت، خبردار تم لوگوں کے ہوتے ہوئے خانہ خدا خالی نہ ہونے پائے. ویسے ایک انسان ہے، مرحوم شیخ عباس قمی نے
منتہی الاعمال کی دوسری جلد کے شروع میں اس طرح کے قصے لکھے، ایک سناتا ہوں جو موضوع سے مربوط ہے۔ تو اس آدمی کو شوق 1 سال گیپ کر کے حج پہ جانے کا، 10-15 حج کتنا کر چکے نہیں معلوم، تو پچھلے سال نہیں گئے تھے، اب کی مثلا حج کا نمبر تھا ان کا، ساری تیاری ویاری، بہت توجہ سے سنیے گا، سمجھ گئے آپ؟ 5 لاکھ کا یہ واقعہ ہے، صلوات بر محمد، بہت توجہ سنیے آپ، اس سستے میں ہم سنا کے جا رہے ہیں مگر بہت سستا واقعہ نہیں ہے، اگر ایک کے بھی دل میں گھس گئی بات یہ تو دنیا و آخرت کامیاب یہ داستان وہ ہے، صلوات بر محمد۔ تو ساری تیاری ہو گئی رئیس بھائی، تو اب وہ ٹریول چیک وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تھیلیاں بنتی تھی، تو ان کا اپنا آکلن یہ تھا کہ 10-20 ہزار کے قریب خرچ ہو جائے گا، وہ بھی تھیلی ویلی بنا کے کسی کام سے بیچارے نئی سڑک چلے گئے مسئلے۔ تو وہاں گئے تو کیا اب آپ کیا کیا کہتے نہیں معلوم، جہاں یہ گوبر ووبر پھینکا جاتا ہے اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں گھور، آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاں گھوری بولتے ہیں، اس کو ذرا علمی کر دیں مزبلہ۔ مزبلہ اس لیے نہیں کہا کہ بچے سمجھیں نہ سمجھیں، گھور آسان ہے، اس لیے کہ منبر قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں، بات پہنچانے کا مقام ہے۔ تو گھور کے پاس دیکھا ایک عورت بڑھیا بیٹھی مردہ مرغ چھیل رہی ہے، یہ کھڑے ہو گئے، کہا چچی بہت مرغا کھانے کا دل چاہتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ مردہ حرام ہے۔ اس مومنہ نے سر اٹھایا، بابو مجھ کو دین بتاؤ گے؟ مجھ کو شریعت بتاؤ گے؟ میرے گھر سے اسلام چلا ہے، میں سیدانی ہوں، علی و فاطمہ کی اولاد، مجھ کو پتا ہے، لیکن اب میرے لیے میرے بچوں کے لیے یہ حلال ہے۔ کیوں؟ کہ اگر یہ نہیں پہنچے گا بھوک سے میرے بچے مر جائیں گے۔ ایک دعا کیجئے، ماشاءاللہ 3 دن سے آپ یہاں ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، بہت قریب ہو چکے ہوں گے آپ اللہ سے، اہل بیت سے، شاید اللہ سن لے اور آپ کے بہانے ہمارے لیے بھی سن لے۔ دعا کیجئے پروردگارہ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما، یہ مین چیز ہے۔ بعد میں آدمی افسوس کرتا ہے ارے یہ کیا بتائیں، اس وقت ہم کو یہ کرنا چاہیے، یہ دعا کرے کہ صحیح وقت پر اللہ صحیح فیصلے کی توفیق عطا کرے۔ سوچا 10 حج کر چکے ہو، تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے، تم مستحبی حج کرنے جاؤ، اور ایک سیدانی فاقے کی وجہ سے مردار کھائے، یہی ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیا، نہیں جاؤں گا۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بہت اللہ والے 100 روپیہ نکال کے دے دیتے، اور یہ جو ہے انجینئر بڑی تنخواہ والے ہوتے 500 روپیہ دے دیتے، یہی تو ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا۔ وہ آدمی واپس آیا، وہ جو پوری 10,000 کی تھیلی بنایا تھا حج کے لیے لے کے آئے، اس بڑھیا کے پاس پہنچے، اماں لو جاؤ چھوڑو اس مردار کو، اپنے بچوں کے لیے آذوقے کا انتظام کرو۔ آ کے دوستوں سے کہا اس سال حج پر نہیں جاؤں گا، کینسل۔ کیوں؟ میری اپنی کوئی پرابلم ہے، کھلا بھی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ حاجی چلے گئے، اب جب حج کر کے لوگ واپس پلٹے تو سارا علاقہ جا رہا ہے اموسی حاجیوں کے استقبال کے لیے، تو یہ بھی چلے گئے، یار نہیں گئے کم سے کم حاجیوں کا استقبال ہی کر لیں۔ اب جو ارے کب آئے رئیس بھائی آپ؟ ہم کہاں گئے تھے؟ واہ، مینا میں آپ نے یہ بات کہی، 1 2 4، کوئی کہہ رہا طواف میں ملے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں مزدلفہ ملے، کوئی کہہ رہا کنکری بیلتے ملے، کوئی کہہ رہا فلاں جگہ۔ بالکل حج تو اس وقت ہوئی، ہمیں کب آئے تم؟ میں گیا کہاں تھا یار، گئے نہیں تھے، وہ قرضہ بانٹ رہے تھے۔ کیا مطلب؟
کہ وہ جس کو تم نے 10,000 دیا تھا، تو یار میں نے کس کو دیا؟ سن رہے ہیں آپ؟ کہ میں اپنے خیمے میں تھا، تب تک خیمہ ڈھونڈتا ہوا آدمی پہنچا، اے بھیا جرگائیں کے ہو؟ کہا ہاں۔ واپس گاؤں جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ صاحبان صاحب کے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ ان سے ہم نے 10,000 قرضہ لیا تھا، جانا تو دے دینا، تو تمہارا نام لے کر کے اس نے دیا؟ کہتا ہم گئے نہیں۔ کہتا ہم کیا کریں، اس نے تمہارے نام سے دیا، تم رکھو چاہے جو کرو، میں کیسے رکھ لوں؟ تو اب یہ حد ہو گئی نا۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ بھائی شاید کوئی ہمارا ہم شکل رہا ہوگا، ملتی جلتی شکل رہی ہوگی۔ اب وہ صبح میں وہاں تھا بمبئی ایئرپورٹ پر، تو دور سے ایک آدمی کھڑا تھا کچھ ایسے ہی، میں نے کہا مشیر صاحب ہے کیا؟ یہ اتنا دکھا پورا پیچھے سے، بعد میں دیکھا پہ ہم نے کہا او کوئی اور ہے۔ تو اکثر ہو جاتا ہے کہ آدمی مشابہت، مگر یہ 10,000 کا کہاں لے جائے؟ سویا رات کو، خواب میں دیکھا، کس کو؟ مولا کو نہیں، جناب فاطمہ کو نہیں۔ میں نے بلا وجہ نہیں کہا، 5 لاکھ کا یہ قصہ ہے کم از کم، ایک آدمی کے بھی دل میں اگر گھس جائے نا۔ اور ایک ڈائریکٹ خود بنفس نفیس، کس کو؟ رسول اللہ کو دیکھا۔ حضرت تشریف لائے ہیں، فرماتے کیوں تعجب کر رہے ہو تم جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم حج پہ گئے تھے؟ کہتا یا رسول اللہ تعجب نہیں ہوگا، میں گیا نہیں، تعجب نہیں ہوگا۔ اب سنیے آپ، پیغمبر فرماتے ہیں تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی، تو نے میری نیکی جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے، یہ نیکی خدا کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ آئندہ تو حج پہ جائے یا بولیے نہ جائے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اگر یہ ارے حج چھوڑ دیں، بھائی صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ، چلے جاتے حج پہ 200 روپیہ اس بڑھیا کو دے کے، گارنٹی تھی حج قبول ہوتا، پتہ نہیں کہاں چوک جاتے، سمجھ گیا؟ اور اگر قبول بھی ہو جاتا تو کتنا حج ہوتا؟ ایک ہے نا۔ لیکن ادھر نبی نے کیا فرمایا؟ جو نیکی تو نے میری بے اولاد کے ساتھ کی ہے، خدا نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا جو ہر سال تیری طرف سے حج۔ اب سمجھ میں آیا چھٹے امام کی وہ حدیث کہ جو کسی مومن کی حاجت پوری کر دے وہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے۔ کیا مطلب ہوا؟ صلوات بر محمد و خدا شاہد ہے، اللہ کی کچھ مرضی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں یہ پڑھنے آیا تھا، نکال کے رکھا تھا میں نے، اور گھوم گئی بات، تو اب ادھر ہی چل رہے ہیں، تو ایک اور سنیے، اور بات تو وقت تو پورا ہی ہو گیا۔ صلوات بر محمد تو ایک حدیث ہے، سن لیجئے۔ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں، اب بھائی آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ پھینک رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا، کتاب میں لکھا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، لیکن امام کو اس کا کہنا اچھا نہیں لگا۔ آیا کہتا ہے مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے، بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا هل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ بہت تو ہیں لیکن مالدار لوگ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کہا ارے مولا یہ تو نہیں ہے۔ هل يتجاوز المحسن عن المسیء، اگر بڑی شخصیت، اہم شخصیت تمہارے، اور ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے تو کیا یہ بڑے لوگ، بابا لوگ
ہلکے پھلکے لوگ جب بیہودگی کرتے ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہیں، چھوڑو جانے دو، کہا نہیں مولا یہ بھی نہیں، وہ تو فوراً اسندرہ جا کر کے 100 گرام گانجائی میں صحیح چالان کروا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ ہو گئی بات۔ اور جتنے ہم لوگ ہیں مرد و عورت، اپنے لیے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی شک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنا بڑا امام کا قریبی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں۔ علی بھائی یقین ہارون الرشید کے یہاں وزیر اعظم، اس کا جواب آ گیا، یعنی ہارون کے یہاں بھی منسٹری لینے میں کوئی حرج، شرط یہ ہے کہ اپنوں کے کام آؤ۔ اور جب یہ پیشکش ہوئی تو خود سے نہیں لیا علی بھائی نے۔ علی ابن یقین نے امام کو پیغام کہلوایا، 7ویں امام کا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے کہا ایکسپٹ کر لو ایک شرط کے ساتھ، اگر ہمارے چاہنے والوں کی خبر گیری کرو گے ہم پھنسنے نہیں دیں گے، سسپینڈ تو نہیں ہوگے، ٹھیک؟ اب دیکھیے امام نے بچایا کس طرح سے۔ ہارون الرشید نے ان کو کچھ تحفہ دیا اور پیسہ ویسا، خمس کے پابند آدمی تھے علی ابن یقین، انہوں نے صاحب وہ جو خلعت تھی اور پیسہ بھیج دیا امام کے پاس۔ امام نے پیسہ رکھ لیا، خلعت واپس کر دی، رکھو کام آئے گا۔ ایک کوئی ان کا نوکر تھا، اس پر تپ گئے، کچھ ڈانٹ واٹ دیا، کچھ چلا۔ اچھا چونکہ بھائی علی پرائم منسٹر کا نوکر ہے تو آگے تک اس کی رسائی ہے، وہ پہنچ گیا ہارون تک، کئی بہت ان کو تم چڑھائے ہو، پکا رافضی، پیسے پتا کہ وہ آپ نے دیا تو سب بھیج دیا اس نے اپنے امام کو۔ بلاؤ بھائی علی کو بلاؤ، علی آ گئے، کہا ہم نے آپ کو، بھائی پیسہ تو مانگ نہیں سکتا آدمی، ہم نے آپ کو وہ کپڑا دیا تھا خلعت کا، ہاں ہے، کہا ہاں ہے، منگوا سکتے ہو، کہا ابھی۔ اور جب چونکہ امام کا ہاتھ مس ہو چکا تھا تو اس کو بڑا معطر وطر کر کے صندوق میں رکھے تھے، دوسرے نوکر کو بلایا، گھر جاؤ کمرہ کھولو، وہ صندوق کھولو، اس میں ایک صندوقچی وہ لے آؤ۔ اب وہ آئے صاحب جو کھولا گیا پورا دربار مہک گیا۔ ہارون نے کہا یار بڑی خوشبو لگا کے کہ لگے آپ کا تحفہ ہے نا، صلوات بر محمد۔ اور جو بیچارہ شکایت کرنے والا تھا اس کا کام ہو گیا۔ ایک آپ کے یہاں ہے، کتابوں میں ہے بھی، کہ جو پیر کا مسح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یاز بھائی؟ سوال یہ کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں، الٹا، ہمارے یہاں بحث ہے، او معکوسن۔ اس زمانے میں بھی یہ بحث ہو گئی کہ آیا ایسے ہی ہونا ہے یا اگر ایسے کرتے تو چلے گا؟ تو کسی نے کہا علی ابن یقین سے پوچھو۔ علی ابن یقین بھی نہیں بول پائے، کہنے لگے یار ہم کیا بتائیں، چلو امام سے پوچھ لیتے۔ لیٹر گیا کہ یہاں قوم میں اختلاف ہے، پیر کا مسح کیسے ہوگا؟ امام نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ کمال یہاں ہے، حضرت نے جواب ہی نہیں دیا، کہا ایسے جو ہے وہ 3 بار کلی کر لیا کرو، ناک میں پانی ڈال لیا کرو، اور 3 بار چہرہ دھل لیا کرو، اور 3 مرتبہ ہاتھ دھلو یہاں سے لے کے یہاں تک، اور پھر میان کان کے جو ہے سب، اس وقت پیر دونوں دھل لیا کرو۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یار چھٹے امام تک تو ایسا وضو تھا، پتہ نہیں یہ امام بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن اسی کا نام ہے تشیع، اپنی فکر اور اپنی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے۔ وہاں سے آرڈر آیا، ایسے شروع کر دیا، پھر شکایت شروع ہوئی۔ تو ہارون نے کہا یار بہت تو آزما چکے، پکڑا نہیں جاتا یہ۔ کسی نے کہا کہ ان کی نماز چیک کر لیجیے، اب پکڑ میں آ جائیں گے۔ ایک دن ہارون نے بلا لیا صبح صبح، اور اتنی دیر تک روکے رکھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ کہا میں اب کہاں جاؤ گے؟ کھانا منگواتے ہیں، میں جا رہا ہوں نماز پڑھوں گا، تم بھی نماز پڑھ لو، پانی بھیجتا ہوں، اور پھر کھانا کھا کے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، یہ تو اپنے امام کے حکم پر عامل ہے۔ پانی آیا، ہارون بجائے جانے کے کہیں جو ہے وہ
اوٹ میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. اب یہ جو ہے وضو ویسے کر رہے ہیں جیسے امام نے فرمایا ہے. پورا نہیں ہو پایا تھا وضو. ہارون سے برداشت نہیں ہوا, نکل کے آیا, لگایا کہ آج کے بعد سے تمہارے بارے میں جو ہے وہ کسی کی شکایت نہیں سنیں گے. یہ کیس ختم ہوا. دوسرا لیٹر آیا امام کا, اب جیسے وضو کرتے تھے ویسے کرو, جو خطرہ تھا ٹل گیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ امام نے جو وعدہ کیا تھا بولیے وہ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ یہ آدمی کتنا کلوز ہے اپنے امام سے؟ ہے اس پورے مجمع میں ہے کوئی امام سے اتنا کلوز؟ میں نے کہا میرے بارے میں تو یقین ہے, آپ کے بارے میں بھی شک کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں اتنا کلوز تو شاید ہی کوئی ہو, ہے نا. لیکن ذرا سا چونکہ امام نے مروت نہیں کی. صلوات ہے یس. ابراہیم بھائی اونٹ چراتے ہیں, ان کو کوئی کام پڑ گیا, گئے بغداد. دماغ میں تو یہ ہے کہ اپنا آدمی ہے, لیکن دیکھیے بہت جلدی تپا بھی مت کیجئے, اس لیے کہ جو آدمی کسی منزل پر ہے نا اس کے پاس بھی 50 مصیبتیں رہتی ہیں. اگر وہ آپ کو توجہ نہیں دے پایا تو بہت جلدی ناراض بھی مت ہوئیے. اب وہاں جو ہے وہ علی ابن یقطین ان کو کوئی, انہوں نے جس کو دیہات میں بھاؤ نہیں دیا, ان کو لگ گئی. یہ چلے آئے, آ کے جو ہے وہ امام سے کہہ دیا, گئے تھے اور تو صاحب پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے بھاؤ ہی نہیں دیا. امام نے سن لیا, بات ختم ہو گئی. ان کو تھوڑا ٹائم وائی ملا, مدینے گئے, کیا ہوا تو انہوں نے کہا لاؤ حضرت کی زیارت کر لیں. اب چھپ چھپا کر کے بھائی بڑے آدمی پکڑ جائیں گے بھی, تو دروازہ کھٹکھٹایا, نوکر نکلا. تو اب تک نہیں ہوتا تھا آئیے آئیے جی فرمائیے. اب پہلا جھٹکا یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ فرمائیے. کہ امام سے ملنے آئے بھیا. کہ وہ آپ سے نہیں ملیں گے. کچھ سنا آپ نے؟ اتنا کلوز آدمی جس کو اتنی مرتبہ امام نے مصیبت سے بچایا ہے, ایک مومن سے بے توجہی کی, امام نے کہا چلے جائیے ہمارے لیے آپ اسی وقت قابل قدر ہیں جب ہمارے والوں کا خیال کیجئے گا. صلوات. اور فرما رہے ہیں آپ کہاں جا رہی ہیں تمام. بہرحال امام کو بھی کوئی وہ تو مومن آدمی چوک گیا, ذرا سا تھوڑا روئے گڑ گڑائے, بلا دیا. مولا غلطی, کہا وہ کمزور آدمی ہے, چرواہا ہے, اس لیے نہیں ملیں گے آپ, پرائم منسٹر ہیں آپ, IAS ہیں آپ. ہاں مولا غلطی ہو گئی. کہا مجھ سے کہنے سے تھوڑی کوئی فائدہ, غلطی ہو گئی. کہا تب؟ کہا جب تک ابراہیم نہیں معاف کریں گے ہم سے آپ سے کوئی ناطہ نہیں ہے. کہا مولا وہ کوفے میں رہتا ہے, ان کے. کہا تم معافی مانگنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ بقیہ ہم کریں گے نا, تم سدھرنا تو چاہو, انتظام وہ کریں گے. مولا میں معافی مانگوں گا, آپ خوش رہیے, جو کرنا ہوگا کروں گا. میرے مولا تم راضی رہو, مجھ کو جو کہو گے میں کروں گا میرے آقا. کہ قبرستان چلے جاؤ, وہاں تم کو ایک اونٹ ملے گا, اس پر بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں کرنا ہے, ڈائریکٹ تم کو لے جائے گا چرواہے کے گھر پر. یہ بیٹھ گئے, دیکھا کہ صاحب سامنے مکان اتر گئے, کھٹکھٹایا. ابراہیم چوک جائے گا نہیں چوک جائے گا, ارے خیریت. تو آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں. ارے کیسی بات کرتے ہیں آپ, ارے کہا نا معاف کرو. ارے صاحب کوئی بات نہیں ہے, تو ایسے ہی بات آئی تو ہم نے امام سے کہا نا معاف کرو. کہا اچھا معاف کیا. کہا ایسے نہیں, جو تم کو اہانت اور توہین کا احساس ہوا ہے وہ مجھ کو ہونا چاہیے. کہا تو کیا کرنا ہوگا صاحب؟ کہا میں سر رکھتا ہوں یہ رخسار اپنا زمین پر. اب سمجھ گئے آپ نا. اے مولی صاحب بہت گھمنڈ مت کرو, اے شاعر صاحب بہت گھمنڈ مت کرو, اے IAS PCS بہت گھمنڈ مت کرو, اے پردھان جی نیتا جی بہت گھمنڈ نہ کرو. 4 آنے کی اوقات اہل بیت کے سامنے نہیں ہے اگر ان کے غریب چاہنے والوں کا خیال نہیں کیا تو. 10 پیسے کی اوقات نہیں مولی صاحب. آپ پیر رکھو, آخر کار اصرار کیا, رکھا انہوں نے. غور فرما رہے ہیں.
رکھ دیا. واپس آئے, حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. کچھ سمجھے آپ؟ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے توقیع. بس آخری بات ہے, کیا؟ توقیع. ایک تو حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, قرآن ہے نا, روایت ہے, خبر ہے. ویسے ہی ایک لفظ بولا جاتا ہے توقیع, جو بزرگ لوگ سمجھ رہے ہیں. توقیع کسے کہتے ہیں؟ کہ توقیع کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں امام نے بعض علماء اور بزرگوں کو خط لکھا ہے, گائیڈ لائن دی ہے. وہ جو امام سے خط صادر ہوا ہے اس کو علمی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ توقیع. ساری توقیعات سے مطلب نہیں ہے, 3:45 بھی ہونے جا رہا ہے. ایک توقیع جو اسی موضوع سے مربوط ہے, اور تمام مرحوم آیت اللہ العظمیٰ قاصد ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ, میں سارے اپنے جو بچے ہیں, بزرگ ہیں, سب کو اگر چاہتے ہو کہ امام ہماری مدد کریں, نسخہ دے رہا ہوں. پچھلا والا قصہ اگر 5 لاکھ کا تھا تو یہ توقیع بھی جو ہے زندگی بنانے کے لیے اس سے کم نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. امام نے قاصد ابو الحسن کو توقیع لکھی, 2 لائن ہے تو 3 لائن مگر مطلب ہی 2 ہی ہے. فرماتے ہیں رخص, یہ امام زمانہ کا فرمان ہے. کس کو؟ اپنے مرجع کو, عالم کو. رخص نفسک للناس, اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. کیا مطلب ہوا؟ اب 3 دن سے وسیع حسن صاحب کو فون کر رہے ہیں, اٹھا ہی نہیں رہے. اے یار عباس بھائی لو بتا دو یار کیا امام ہے. امام اس سے خوش نہیں ہے کہ آپ ان کے چاہنے والوں کو دھوکہ دیجئے اور ان کے سامنے پوز بنائیے. حضرت نے فرمایا رخص نفسک للناس, اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. دوسرے بھی جملے کا مطلب یہی ہے, وجلس فی الدہلیز, اور گھر کے سامنے, دہلیز تو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا, گھر کے سامنے دہلیز پر بیٹھو. کیا مطلب ہوا اس کا ایاز بھائی؟ سامنے گھر کے دہلیز پہ بیٹھو, بیل نہ بجانا پڑے, کھٹکھٹانا نہ پڑے. ہمارے چاہنے والے تم سے ملنے آ رہے ہیں, ڈائریکٹ مل سکیں. مطلب وہی دونوں فقروں کا ہوا نا کہ اپنے کو پبلک کے لیے آسان بناؤ. نتیجہ رخص نفسک للناس, اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. رجلس فی الدہلیز, اور گھر کے سامنے بیٹھو. یہ 2 کام تم کرو, امام کا وعدہ ہم سب سے ہے, نحن ننصرک, ہم تمہاری مستقل مدد کرتے رہیں گے. صلوات بر محمد. چاہتے ہیں کہ امام مددگار ہو, امام کے چاہنے والوں کے مددگار ہم بن جائیں, ہمارے مددگار بولیے امام ہو جائیں گے. پورا علاقہ نہیں کر سکتے, مت کرو. اپنا گاؤں تو دیکھ سکتے ہو, اپنا فیض آباد تو دیکھ سکتے ہو, اپنے رشتہ دار تو دیکھ سکتے ہو. اور اگر آپ غور کریں گے نا تو کوئی گاؤں, کوئی خاندان آپ کو ایسا نہیں ملے گا. میری بات پہ غور کیجئے پردھان جی, کوئی خاندان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں 50 فقیر ہیں لیکن 1-2 کو ضرور اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کو لے کے چل سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین یہی چاہتا, دنیا کے چکر میں نہیں. اپنا خاندان تو دیکھ لو, اپنا گاؤں تو سنبھال لو. اور جن جن کو اللہ نے نوازا ہے خالی وہ اپنا خاندان سنبھال لیں, کسی کو نجفی ہاؤس پینشن کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بس پروردگارا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جو ہمارا مولا چاہتا ہے, ہمارا امام چاہتا ہے, ہم اس پر عمل کر سکیں. بس اب میرے پاس باتوں باتوں میں وہ بھی 5 منٹ چلا گیا, وقت نہیں بچا. 2 جملے مصائب کے, اور اب سب کو پتہ ہے کہ زیادہ تر امام کی رخصت پڑھتے ہیں. شہزادی کو بھی اسی کی خواہش رہی ہے, سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے.
فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، اتر گئے، بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہے؟ فرماتی ہیں بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے لال کے گلے کو رو چوم لینا۔ اے بھیا بندے قبا کھولو، ارے کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کند خنجر پھرایا تھا۔ آ گئے میدان میں، بس 2 جملے ختم و دعا۔ آ گئے میدان میں، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے۔ ان یزیدی جانوروں سے کہیں زیادہ وفادار، سمجھدار، عاقل امام کا ذوالجناح ہے۔ اس میں شروع کی ایک لائن وہ نہیں پڑھ پایا، میں ابھی تک نہیں پڑھ پایا، لیکن اکثر ہم جب بنارس جاتے تھے کوئی مجلس پڑھنے تو بزرگ شخصیت وہاں تھی رضوان اللہ علیہ، مولانا احمد حسن صاحب قبلہ۔ ان کے پاس ضرور اس لیے جاتے تھے کہ وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے، یہ شعر کس کا ہے، یہ حدیث کا، یہی سب ہوتا تھا۔ تو ایک دن بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنا ایک شعر سنایا جناب علی اکبر کی شہادت کا، وہ میں اکثر 6 محرم کو علی اکبر کی شہادت میں پڑھتا ہوں، اس نیت سے کہ گریہ ہو اور اس نیت سے کہ مرحوم کو ثواب پہنچے۔ کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمیں کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے۔ یا اللہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدا یہ ذکر اہل بیت کا اہتمام، جو لوگ جس طرح بھی اس سالانہ مجالس میں شریک ہیں، کسی نے فرش بچھایا ہے، کسی نے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کی ہے، گرمی میں لڑکے کوئی برف لینے جا رہا، کوئی گوشت لینے جا رہا، لیٹ ہو گیا اب آیا دماغ میں، ورنہ میں ان بچوں کے جو ہے حوصلے کے لیے ایک آدھ یہ چیزیں پڑھتا کہ اہل بیت کی کتنی توجہ ہے تمہارے اوپر جو حسین کے ذکر کے لیے کوشش کرتے۔ بہرحال تو میں جو پڑھنا ہے وہ جلدی سے۔ ایک دن ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا مولانا احمد حسن صاحب قبلہ کی، تو ایسے ہی سب تو انہوں نے یہ بیان کیا، میں نے ابھی تک نہیں پڑھا، اس کے آگے پڑھا میں نے 12 پڑھا، لیکن اتنا حصہ انہوں نے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے، ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، تو جانتے ہیں آپ اس نے لجام اپنے دانت میں دبائی، لا کے بار بار امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ جانور ہے وہ تو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا نا، ہم آپ تو عقل رکھتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، شاید اس جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک مرتبہ لجام پکڑ کے کسی طرح سوار ہو جاتے
میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا. خدا لعنت کرے. کہتنے میں اس ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو. اب یہاں سے روایات میں نے بھی پڑھا. پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ. یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا یزیدی فوج نے. کم سے کم جو لکھا ہے کتابوں میں وہ ہے 17. گھیر لیا. اور اب ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا ان کو ہٹانے کے لیے. اتنی اسپیڈ سے چلا رہا تھا, اتنی مہارت کے ساتھ کہ روایتوں میں 17 یزیدیوں کو ذوالجناح نے اپنے ہاتھ پیر سے مار ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ عاجز آ کے ابن سعد کو کہنا پڑا جانے دو, چھوڑو, دیکھیں کیا کرتا ہے. اب فوج سائیڈ ہو گئی. اب اس گیرودار میں دوڑتے دوڑاتے پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہوگا, لیکن اب جو روایت کہتے فلما امن الجواد, جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے نہیں آیا آگے پیچھے, جہاں بھی جا چکا تھا دوڑتا ہوا تیزی سے پھر مولا کے پاس آ گیا. کہاں ملے گی یہ وفاداریاں؟ آ گیا مولا کے پاس. مگر اب جو روایت کہتی ہے لجام نہیں رکھ رہا ہے, لگتا ہے جانور مایوس ہو گیا, اب نہیں سوار ہو پائیں گے. جانتے اب کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں کہ اپنی زلفوں کو, کاکل کو یا شاید پیشانی کو, اللہ عالم, امام کے خون سے رنگین کیا. تمام ہو گئی مجلس. دوڑتا ہوا در خیمہ میں آیا. در خیمہ پہ آ کر کے ہنانا شروع کیا. دیکھیے پھر وہی بات, ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا, تو ہم لوگ تو یہی سمجھیں گے ہنا رہا, لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں. چنانچہ 5ویں امام کی حدیث ہے کہ در خیمہ پہ کھڑے ہو کر کے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا, ہنا تھوڑی رہا تھا صرف. کیا 5ویں امام فرماتے ہیں آ کے در خیمہ پہ کہہ رہا تھا الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. اور ایک کتنے ظالم ہیں یہ لوگ, کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. میں نے اس علاقے میں محرم کا کوئی عشرہ تو نہیں پڑھا, ہاں زید پور میں کچھ سال گئے ہیں 7ویں کو. دیکھا ہوگا آپ نے عاشور کو کہیں کہیں 7ویں کو ہے نا ذوالجناح نکلتا ہے, دیکھا ہے نا. جب یہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے رئیس بھائی تو مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ جب یہ ذوالجناح آج 1000 سال کے بعد جب عورتوں میں جاتا ہے تو یہ عورتیں کیسے چلاتی اور چیختی ہیں ذوالجناح کو دیکھ کے ہیں, جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے. ارے ان میں کوئی کلثوم نہیں ہے. ارے ذرا اس منظر کا تصور کیجئے, آ کے در خیمہ پہ گھوڑے نے ہنانا شروع کیا. روایت کہتی ہے بیویاں گھبرا کے نکل آئی, کسی نے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی, کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئے. کہتے اتنے میں ایک کم سن بچی آتی ہے, غور سے دیکھتی ہے, کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے بیتنا بتا دے, حل سقیا بھی ہم قتلات شانہ. ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا.
میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ جملہ مومنین، مخصوصاً جن لوگوں نے ان مجالس میں تعاون کیا جس طرح بھی، اور جو لوگ ہم مرد و عورت موجود ہیں، ہم سب کے بزرگوں کے ایصال ثواب کی نیت سے ان کو پہنچے گا، روح خوش ہوگی، کہیں گے ہمارے بچے مجلس گئے تھے تحفہ بھیجا ہے، تو ان کی دعا پھر لگ سکتی ہے، تو وہ پھر ہمارے کام آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ، سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، خاص کر کے وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، جو لوگ ہم مرد و عورت اس مجلس میں آئے ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں کو، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے بزرگوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔